بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میری اس ویڈیو کو دیکھیں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید ویڈیوز دیکھ سکیں۔ آج ہم سبق لہو اور قلین کا خلاصہ پڑھیں گے۔ خلاصے کے بارے میں تھوڑا سا بتاتے چلوں کہ خلاصہ لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ خلاصہ پورے سبق کی وضاحت کر رہا ہو، یعنی کہ خلاصے کا مطلب ہوتا ہے کہ پورے سبق کی مختصر سمری بیان کرنا۔ خلاصہ بہت طویل نہیں ہونا چاہیے، یہ کم از کم 1.5 پیج کا یا ہاف پیج سے تھوڑا سا زیادہ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، یعنی کہ اس طرح نہ لگے کہ آپ نے خلاصہ نہیں بلکہ پورا سبق اٹھا کے لکھ دیا ہے۔ خلاصہ لکھنے کے لیے یہ بھی بات ضروری ہے کہ اس میں جتنے بھی پہلو ڈسکس ہوئے ہیں سارے کے سارے پہلو آپ مختصر اپنے خلاصے میں بیان کریں۔ میں آپ کی آسانی کے لیے کچھ نکات ڈکٹیٹ کر رہی ہوں، جس کو دیکھتے ہوئے آپ نے یا سنتے ہوئے اس کو اپنے خلاصے کو لکھنا اور یاد کرنا ہے۔ نمبر 1 ہے کمرے کا منظر، یعنی کہ جو نشاط کوٹھی میں تجمل حسین نے اختر کو کمرہ دیا تھا اس کا پورا پس منظر کشی پوری مکمل کرنی ہے، اور بھی مختصر، یعنی کہ پورا خلاصہ آپ نے اس کی منظر کشی پر ہی نہیں گزار دینا، اس کو مختصر بیان کرنا ہے۔ پھر نیکسٹ ہے تجمل اور اختر کی آپس میں کیا گفتگو ہوئی، اختر کا جانے کی اجازت چاہنا، تصویر کو پہلا انعام ملنا، اس کی حقیقت سے آگاہی ہونا، 2 سال پہلے کا زمانہ اختر کا کس طرح کا تھا، نیازی کی تصویریں بنا کر دینا، تجمل کو تمام باتیں سن کر کیا دھچکا لگا، نیازی کی خودکشی اور نیازی کا قاتل۔ یہ تھے اس کے اہم نکات خلاصے کے، جس کو آپ نے دیکھتے ہوئے خلاصہ اپنا کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے میں کچھ سنٹینسز ڈکٹیٹ کر رہی ہوں، جس کو آپ نے دیکھتے ہوئے اپنے خلاصے میں اسی طرح لکھنے ہیں جیسا کہ ہم اپنی کلاس میں لکھتے ہوتے تھے۔ نمبر 1 ہے النشاط، اس کو آپ نے اسی طرح انورٹڈ کاماز میں اور پرومیننٹ کر کے رائٹ کرنا ہے۔ نمبر 2 ہے ججوں نے اس کی تصویر کو اول انعام کا مستحق قرار دیا۔ نمبر 3 ہے آج تم ملک کے نامور مصور ہو۔ نمبر 4 ہے نیازی نے خودکشی کر لی ہے۔ نمبر 5 ہے تم نے 2 قتل کیے ہیں۔ یہاں تک یہ والے جو ہیں سنٹینسز آپ نے پرومیننٹ کر کے رائٹ کرنے ہیں، اور خلاصہ آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ ڈرامہ لہو اور قلین 4 کرداروں پر مشتمل ہے، یہاں سے، اور لاسٹ اس کا ہے اسے پاگل خانے بھیج دو۔ جہاں سے ہم پہلے خلاصے یاد کرتے ہیں وہیں سے آپ خلاصے یاد کریں گے، یہ والا بھی خلاصہ وہیں سے یاد کریں گے، اور پھر لکھ کر مجھے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کریں گے۔ اس کے بعد ہم اپنی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں۔ ایکسرسائز میں فرسٹ کویسچن ہے مختصر سوالات کے جوابات۔ سوالات آپ کتاب سے دیکھیں گے، میں ہیڈنگ کے ساتھ ان کے آنسر بول رہی ہوں، جو کہ آپ ہیڈنگ کے ساتھ اسی طرح یاد کریں گے۔ تجمل کے اختر کے بارے میں خیالات۔ تجمل کہتا ہے کہ یہاں سکتے کی علامت آئے گی، ووین سے آپ نیکسٹ سے لکھیں گے۔ اس قسم کے لوگوں کی یہی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں اور الگ تھلگ رہنا پسند کرتے ہیں اور یوں ہی پریشان رہتے ہیں۔ بی ہے اختر کا حلیہ، یہ اس کی ہیڈنگ ہے۔ آنسر ہے اختر ایک ادھیڑ عمر شخص، سر کے بال بکھرے ہوئے، آنکھیں شب بیداری کی وجہ سے سرخ، یہاں پہ سکتے کی علامت، لباس، اس کے بعد بھی سکتے کی علامت، پاجامہ اور قمیض، اس کے بعد بھی سکتے کی علامت، آستین چڑھی ہوئی، سکتے کی علامت، آنکھوں کے گرد ہلکے زیادہ نمایاں ہیں، یہاں پہ ختمے کی علامت۔ نیکسٹ ہے جیم، اختر کو کون تصویریں بنا کے دیتا، یہ اس کی ہیڈنگ ہے۔ آنسر ہے اختر کو اس کا غریب مصور دوست نیازی تصویریں بنا کر دیتا تھا۔ نیکسٹ ہے نیازی کا تصویریں اختر کے حوالے کرنا، یہ اس کی ہیڈنگ ہے۔ آنسر ہے نیازی غربت کی چکی میں پیس رہا تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ اور اس کا خاندان عزت و آبرو کی زندگی جی سکیں، اس لیے وہ اپنی تصاویر اختر کے حوالے کر دیتا اور اسے اس تصاویر کی رقوم وصول کر لیتا۔ نیکسٹ ہے تجمل کا رد عمل، یہ ہیڈنگ ہے۔ آنسر ہے تجمل بولا کہ سکتے کی علامت، ووین، اب تک تم نے ہمیں دھوکے میں رکھا، اپنی نالائکی چھپاتے رہے، میں نے اتنی آسائشیں بیکار مہیا کی تھیں، یہاں پہ ندائیہ کی علامت، اس قدر فریب دینے کے بعد اپنے محسن کو جلی کٹی سناتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی۔ نیکسٹ کویسچن ہے تجمل حسین کی کوٹھی کا نام۔ سردار تجمل حسین کی کوٹھی کا نام النشاط تھا۔ النشاط کو انورٹڈ کاماز میں یعنی کہ ووین میں لکھیں گے اور اس کو پرومیننٹ بھی کریں گے۔ نیکسٹ ہے تجمل کی عمر۔
یہ اس کی ہیڈنگ ہے۔ تجمل کی عمر 40-45 کے درمیان تھی۔ نیکسٹ ہے تجمل کا اختر کو خوشخبری سنانا، ہیڈنگ آنسر ہے تجمل نے اختر کو خوشخبری سنائی کہ تمہاری تصویر اول انعام کے مستحق قرار پائی ہے۔ اختر کی 2 سال قبل رہائش، یہ ہیڈنگ ہے۔ آنسر ہے آج سے 2 سال پہلے اختر ایک تنگ و تاریخ گلی کے خستہ اور بدنما مکان میں رہتا تھا۔ نیکسٹ ہے اختر کے نزدیک نیازی کا قاتل، اختر کے نزدیک نیازی کا قاتل تجمل تھا۔ کوسچن نمبر 2 ہے، کوسچن آپ بک سے دیکھیے گا، آنسر ہے ہیڈنگ کے ساتھ، اس کی ہیڈنگ ہے ڈرامے کا پیغام۔ مرزا ادیب نے اس ڈرامے میں پیغام دیا کہ معاشرے کے سرمایہ دار طبقے کو غربت و افلاس کے مارے لوگوں کے فن کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ جو سرمایہ دار معاشرے میں اپنی جھوٹی نمود و نمائش کے لیے غربت و افلاس کے مارے لوگوں کے فن کا استعمال کرتے ہیں، وہ دراصل انسانیت کے قاتل ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے کوسچن، اس ڈرامے کے کرداروں کے نام، یہ سبق کے سٹارٹ میں ہی دیے ہوئے ہیں، وہاں سے دیکھیے گا اس کے کرداروں کے نام۔ اور اس میں رؤف، اس میں نیازی کا نام نہیں ہے، مصور نیازی کا نام بھی اس میں شامل کریں گے۔ نیکسٹ کوسچن ہے متعدد الفاظ کی جمع لکھیں۔ منظر، مناظر، تصویر، تصاویر، باغ، باغات، خبر، اخبار، انعام، انعامات، تکلیف، تکالیف۔ نیکسٹ ہے اس کی خالی جگہ، خالی جگہ کے اندر موجود جو الفاظ ہیں میں ان کو ڈکٹیٹ کر رہی ہوں، آپ اپنی بک پہ اس کو لکھتے ہوئے اسے کمپلیٹ کیجئے گا۔ نمبر الف میں ہے اول انعام، بے میں ہے رؤف، جیم میں ہے مصوروں، دال میں ہے معززین، ہے میں ہے پہلے میں آرٹسٹوں اور دوسرے میں ہے دورے، واو میں ہے میرے فن یعنی کہ فن، زے میں ہے تصورات اور سیکنڈ ہے شیش محل، ہے میں ہے معمہ، توئے میں ہے تنگ و تاریخ اور بدنما، یہ میں ہے انسانیت، قاتل، نیکسٹ میں ہے یعنی کہ انسانیت اور قاتل یہ میں۔ نیکسٹ ہمارا کوسچن ہے کوسچن نمبر 8، مذکر اور مونث الگ کر کے لکھیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے جملے بنائیے گا، جملے بنانے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان میں سے کون سے مذکر ہیں اور کون سے مؤنث ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی آسانی کے لیے تھوڑا سا میں بیان کر دیتی ہوں کہ مذکر الفاظ میں پاجامہ، اخبار، مصور اور مہمان ہیں، اور مؤنث الفاظ میں سرکار، قمیص، تصویر، جھونپڑی، توہین، نمائش ہے۔ کوسچن نمبر 9 ہے، کوسچن نمبر 9 کالم ملائیں، یہ بہت ایزی ہے، جب آپ پورا چیپٹر پڑھ لیں گے تو آپ کو یہ کوسچن کرنا بہت آسان ہوگا، اس کوسچن کو آپ نے خود سولو کرنا ہے۔ اوکے، لفظ ڈرامہ، ڈرامے کی وضاحت کرتے چلوں۔ ڈرامہ یونانی لفظ ڈراؤ سے مشتق ہے، یعنی کہ اس سے نکلا ہے، مشتق کے معنی ہے کسی کا نکلنا، کسی چیز سے نکلنا، یعنی کہ جیسے کہ یعنی ڈرامہ ڈراؤ سے نکلا ہے، جس کے معنی کرنے یا کر کے دکھانے کے ہیں۔ یونانی سے یہ لفظ لاطینی کی راہ سے انگریزی میں پہنچا اور پھر انگریزی سے اردو زبان میں آیا۔ ڈرامہ ہر ملک اور ہر زبان کی تعریف کے ساتھ انسانی زندگی کی عملی تصویر تسلیم کیا گیا ہے۔ زندگی کا کوئی پہلو اس کا موضوع بن سکتا ہے۔ اس کی تکمیل دیگر اصناف سخن کی طرح محض الفاظ سے نہیں ہوتی، اس میں کردار واقعات کو عملاً پیش کیا جاتا ہے۔ ڈرامہ الفاظ اور عمل کا مجموعہ ہے، اس لیے انسانی جذبات و احساسات کا اظہار گفتگو اور عمل کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ ڈرامے میں مکالموں اور کرداروں کو جس طرح بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اسی طرح تجسس بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تجسس کے بارے میں وضاحت کرتے چلوں کہ ڈرامہ تسلسل کے ساتھ راستے کی رکاوٹ کو دور کر کے دلچسپ انداز میں بام ترقی پر پہنچتا ہے۔ واقعات و حالات سے پیدا شدہ پیچیدگیاں اور الجھنیں اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہیں، تماشائی بڑی بے تابی سے کسی فیصلہ کن موڑ کے منتظر ہوتے ہیں، وہ امید کی حالت میں یہ سوچنے لگتے ہیں کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ یہاں منزل ڈرامے کا نقطہ عروج کہلاتی ہے، یہی چیز ڈرامے کی جان ہے۔ تجسس ہی ناظرین کو مزید دیکھنے پر اکساتا ہے اور اس کی محبت میں اضافہ کرتا ہے۔ یہاں ناظر سوچتا ہے کہ یہ بات جلد سے جلد گزر جائے اور اس الجھن کا حل سامنے آ جائے، کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا، اس بات کی فوراً اس پر وضاحت ہو جائے، اور یہی چیز اس کو آخری قسط دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔
یہ تھی ہمارے سبق لوح اور قالین کی مکمل ایکسرسائز۔ اس میں مکالمے کی بھی وضاحت دی گئی ہے، اگرچہ میں مکالمے کے بارے میں پہلے بتا چکی ہوں، آپ اس کو ایک دفعہ یہاں سے پڑھ لیجئے گا۔ اب ہے ہماری گرامر کتاب کا پیج نمبر ہے 46، مترادف الفاظ۔ مترادف الفاظ کے بارے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ ایک ہی یعنی کہ ایسے الفاظ جو کہ ایک جیسے ہی معنی رکھتے ہوں۔ جب دو کلمے ہم معنی ہوں یعنی دونوں کے معنی ایک ہی ہوں تو ان دونوں کو ایک دوسرے کا مترادف کہتے ہیں۔ مثلا جیسے کہ روز اور یوم اور ان کے معنی دونوں کا ایک ہی ہے، تو اس لحاظ سے یہ کیا ہوئے؟ مترادف الفاظ ہوئے۔ نیچے کچھ مترادف الفاظ دیے گئے ہیں جس کو میں ڈکٹیٹ کر رہی ہوں آنسر کے ساتھ، تو آپ نے یہ کاپی پر بھی لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ اگر آپ لوگوں میں سے بہت سے بچوں نے پہلے نوٹس پر لکھے ہوئے ہیں تو پھر آپ صرف اسے یاد کریں گے۔ نمبر 1 ہے آسان، سہل۔ نیکسٹ ہے آرام، سکون، آدمی، مرد، چال، انداز، تالا، کفر، دانشمند، عقل مند، حرارت، گرمی یا بخار، شکوہ، شکایت، غم، دکھ، مسرت، خوشی، مریض، بیمار، طاق، محراب، ظلم، زیادتی، ارزاں، سستا، گراں، بھاری، فتح، جیت، شکست، ہار، تکلیف، دکھ، دشوار، مشکل، نزدیک، قریب، مجرم، گنہگار، جنگ، لڑائی، یار، دوست، عدو، دشمن، کاہلی، سستی۔ یہ تھے ہمارے مترادف الفاظ۔ آپ نے اس سبق کے مترادف الفاظ اور خلاصہ یاد کرنا ہے۔